بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ریگستان میں ایک شخص خدا کی عبادت میں مصروف تھا۔ ایک مسافر اس کے پاس سے گزرا۔ وہ کوفہ کی طرف جا رہا تھا۔ اس بزرگ کو دیکھ کر اس کے پاس بیٹھ گیا اور بولا، بابا میں بھوکا ہوں، کچھ کھانے کے لیے مل سکتا ہے؟ ہاں، کیوں نہیں، یہ کہہ کر بزرگ نے اسے سوکھے ٹکڑے کھانے کے لیے دیے۔ مسافر نے ان ٹکڑوں کو دیکھ کر کہا، یہ تو سوکھے ٹکڑے ہیں، مجھ سے تو نہیں کھائے جائیں گے، تو پھر شہر چلے جاؤ، وہاں لنگر کھلا ہے، جا کر تازہ کھانا کھا لو۔ انہوں نے کہا اور خدا کی یاد میں مصروف ہو گئے۔ مسافر اٹھا اور چل پڑا، کوفہ میں داخل ہوا اور پتہ پوچھ کر لنگر کھانا پہنچا۔ دیکھا کہ لوگوں کو طرح طرح کے کھانے کھلائے جا رہے ہیں۔ دو حسین و جمیل نوجوان لوگوں کو کھانا کھلانے میں تیزی سے ادھر ادھر آ جا رہے ہیں۔ اس نے بھی ان سے کھانا مانگا۔ دونوں نوجوانوں نے اسے عزت سے بٹھایا اور کئی طرح کے کھانے اس کے سامنے لا رکھے۔ اس نے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور پھر بچا ہوا کھانا کپڑے میں باندھنے لگا۔ نوجوانوں نے دیکھا تو اس کی طرف بڑھے۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ شہر سے باہر ایک بزرگ اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں، ان کے پاس کھانے کے لیے سوکھے ٹکڑوں کے سوا کچھ نہیں۔ میں نے سوچا واپسی پر یہ بچا ہوا کھانا اسے دے دوں۔ یہ سن کر وہ دونوں نوجوان مسکرائے اور بولے، اگر ان کے لیے کھانا لے جانا چاہتے ہو تو رہنے دو، کیونکہ یہ لنگر انہی کا جاری کیا ہوا ہے۔ ہم دونوں ان کے بیٹے ہیں۔ ہمارے نام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ کے گوش گزار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک اور واقعہ کرنا چاہتا ہوں۔ نضر بن منصور حضرت علی رضی اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ دیکھا کہ دسترخواں پر کھٹا دودھ اور سوکھی روٹی کا ٹکڑا تھا۔ دودھ اتنا بد مزہ تھا کہ اس شخص سے پیا نہ گیا۔ امیر المومنین، کیا آپ اس قسم کی غذا کھاتے ہیں؟ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے بھی زیادہ روکھا سوکھا کھاتے اور موٹا جوٹا پہنتے۔ اگر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ اختیار نہ کیا تو ڈر ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہ مل سکوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا،